خانہ کعبہ کو کون اور کب تباہ کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ ایک مرد مکہ میں داخل ہوگا جو کہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے ٹکڑے سمندر میں پھینک دے گا۔ اس آدمی کی نشانی یہ ہے کہ وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس اس جگہ کا نام ہے جہاں لاکھوں مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور سال بھر میں تمام مسلمان اللہ کے گھر کا عمرہ ادا کرتے ہیں، اور ہر سال کئی لاکھ مسلمان بیت اللہ شریف کا حج ادا کرتے ہیں۔ یہ روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مقدس جگہ ہے جہاں مسلمانوں کو جا کر عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اس عبادت سے مسلمان اپنے دل کو فرحت بخشتے ہیں، اپنی روح کو سکون میں محسوس کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اللہ کے گھر کا طواف کر کے جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی لے رکھی ہے، لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ پیارے ناظرین، اس واقعے کی تفصیل سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ جب یمن کے بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی تو اس کا کیا حشر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے مکہ میں حملہ آور ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنایا تھا۔ یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانا کا ایک شخص غصے میں جھل بن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پخانہ کر کے اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج کو لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کو اگلے دستانے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا، اور اس میں اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ زرقانی جیم الف میں لکھا ہے کہ جب حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا تو چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے بڑے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمہ میں بلا لیا۔ جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت روبدار نہایت حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جادو جلال چمک رہا تھا تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا، کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لے آئے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، اے سردار قریش، یہ سمجھتا ہے تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنے وقار کو کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے اور وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو جا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے۔
اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، پھر آپ جانے اور خدا جانے میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوں۔ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشی کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لے لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ زاری کے ساتھ دربار واری میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیبیوں کے پجاریوں یعنی عیسائیوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت اشاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھیے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ جانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود ان کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا، ہر چند مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھ ہی نہیں اٹھا۔ ایک حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کے چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے اور ابابیلوں کو ایک لشکروں نے ابرہہ کی فوجوں پر اس طرح زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ ان کی اور ابرہہ کے لشکر کے اور اس کے ساتھیوں پر ہاتھیوں پر بھی خچے اڑ گئے اور ابابیلوں کی جنگ باری خداوند کا ہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کینکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن میں پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہ بچا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح حیا کو برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئے۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورت فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی اے میرے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا اور کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہیں بدل ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کینکر کے ساتھ پتھروں سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے گھس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابرہہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کو اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ تو ناظرین، اب آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں جو قیامت کے نزدیک پیش آئے گا اور جس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ پاک کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص کرم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام علوم عطا فرمائے جن کا تصور ہمارا انسانی ذہن کبھی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ جو بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی وہ پوری ہو کر ہی رہے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے اور وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی ذات اللہ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ایک قطرہ ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر کے برابر ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی ذات تو بہت ہی وسیع ہے، ہم اس کا اندازہ کس طرح لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے ساتھ آنے والے وقتوں کے بارے میں بھی اپنی امت کو آگاہ کر دیا۔ محدثین اور مفسرین کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرا جانے کا واقعہ پیش آئے گا۔ جو لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے اس کو اس بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتا دیتے ہیں۔ خانہ کعبہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ہے اور ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ جب تک کہ کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم اور دائم رہے گی۔
جب خانہ کعبہ کو گرایا جائے گا تب قیامت رونما ہو جائے گی۔ جب قیامت قریب آئے گی تو ایک بدبخت حبشی خان جو ہے وہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ پھر قیامت آئے گی اور اس کمینے حبشی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ وہ چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ جب بخاری شریف میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں، وہ کالا ہے اور چھوٹی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اور اینٹوں کا اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ قرب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پردہ کرنے کے بعد جب لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس حدیث میں یہ بھی لفظ بیان استعمال ہوا ہے کہ آفس کے وہ اکڑتا ہے اور چلنے یا چلنے میں اس کے دونوں پنجے نزدیک رہیں اور دونوں ایڑیوں میں فاصلہ رہے، اور حبشی مردود جو قیامت کے قریب خانہ کعبہ کو گرا دے گا وہ اسی شکل کا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی، ناک پھیلی ہوئی ہوگی اور پیٹ بڑا ہوگا، اس کے ساتھ اور لوگ ہوں گے اور وہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ کر پھینک ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک لیں گے۔ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اس قیامت کی نشانیوں سے متعلق روایت میں چند ایک معاملات، شخصیات کو چھوڑ کر ان کا ظاہر ہونے کا وقت، حالات و شخصیات اور اقوام عالم کا معاملہ کافی نامعلوم ہے۔ واضح نہیں ہے کہ اس پر کوئی حتمی رائے دی جا سکے کہ کب کون کیسے خروج کرے گا وغیرہ۔ آج کل کے سیاسی تناظر میں لوگ اکثر علماء کرام بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس قیامت صرف چند سالوں ہی یا دہائیوں میں آنے والی ہے، کعبہ اور مسجد نبوی کو حبشی جنگجو تباہ کریں گے، یہ خود زمین پر میں دنس جائیں گے۔ آئندہ چند سالوں میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، برمودا ٹرائی اینگل سے دجال نمودار ہوگا اور فتنہ پھیلائے گا، یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہوگی۔ جب اس چند دن کی دوری پر حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کیا صحرائیاں ہیں جو کہ سادہ لو عوام الناس کو محفوظ کرنے اور عملے جہاد سے دور کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے فتنے کو کئی صدیاں پہلے سے رونما ہونے شروع ہو گئے تھے اور کتنے ہی لوگوں نے امام مہدی کے ہونے کا ڈرامہ رچایا، کتنے ہی دفعہ مسلمانوں اور یہود نصارہ میں بڑی جنگیں ہوئیں، کتنی مرتبہ قبلہ اول فتح ہوا، کتنی مرتبہ قبلہ اول پر یہودیوں کا قبضہ رہا، کتنی مرتبہ دجال نما انسان پیدا ہوئے، لیکن ان کا ذکر قرب قیامت کے سلسلے میں نہیں ہوتا۔ صرف 20ویں اور 21ویں صدی کے سیاسی معاملات، واقعات کو ہی قرب قیامت سمجھ لیا جائے گا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فرمان کے مطابق آپ کی وفات کے بعد سارا زمانہ قرب قیامت ہی ہے، چاہے کتنی صدیاں بیت جائیں۔ لہٰذا علماء کو چاہیے کہ آج کل کے سیاسی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ان عوام الناس کو محفوظ کرنے کی بجائے ان کے نیک اعمال و جہاد میں فی سبیل اللہ ان کی ترغیب دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے دور رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بیت اللہ کا حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اس نیک عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور عزیزوں تک ضرور پہنچائیے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے تو اسے ویسا ہی اجر ملتا ہے جیسا کہ عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک شیئر کی ہوئی ویڈیو کسی کے دل کی دنیا بدل دے، کسی کو علم عطا کرے، کسی کی زندگی میں روشنی لے آئے۔ اس کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہے۔ یاد رکھیے، اچھی بات کو پھیلانا خود ایک نیکی ہے اور نیکی کے
چراغ جلانے والے کبھی اندھیروں میں نہیں رہتے۔ لہٰذا ناظرین، ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی مزید ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں برکتیں نازل فرمائے اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کے دین اور دنیا کے مسائل آسان کرے اور آپ کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔